خوانی کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام. جس فیلڈ میں ہیں آپ اس فیلڈ کا کوئی کام اچھے سے نہیں کرتے ہیں. صرف کر و فر سے مل سکتا نہیں اونچا مقام، آب شیریں کوزے گل میں بھی شیریں ہی رہے. بہت مشکل ہے. آب شیریں، میٹھا پانی، مٹی کے برتن میں بھی میٹھا ہی رہے گا. اندر خوبی ہے تو جاہز جیسا بد شکل ہے، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، ٹھگنا ہے، آنکھیں بھی بند جیسی ہے، ناک بھی چپٹا ہے، سر بھی بال گنگریالے ہیں. کوئی ان چیزوں کی، ظاہری چیزوں کی حیثیت نہیں ہے. اندر خوبی ہے. آب شیریں کوزے گل میں بھی شیریں رہے، میٹھا پانی مٹی کے برتن میں بھی میٹھا ہی رہے گا. آب حنظل جام جم میں بھی کرے گا تلخ کام. جام جم، جمشید وہ ایران کا بادشاہ تھا، اس کا جام تھا، بہت مشہور ہے تاریخ میں. آپ سرچ کر کے دیکھنا جام جم. اور آب حنظل کڑوا پانی، حنظل کا تنبے کا کڑوا پانی جام جم میں بھی رکھ دیا جائے تب بھی وہ کڑوا ہی رہے. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلبہ، حکمت، دانشمندی اور سمجھداری اور دور اندیشی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جسے نواز دے وہ بڑا خوش بخت اور نصیبوں والا ہے. جس کو دانشمندی کا حصہ دیا گیا اس کو بہت سی بلائی دے دی گئی. یہ صفت اور خوبی جس کو مل جاتی ہے اس میں ایک امتیاز، ایک خوبی یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ بات جملوں کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے، عبارت کے اعتبار سے مختصر شارٹ کرتا ہے، لیکن اس کا معنی، مفہوم، مطلب بہت ہی اہم ہوتا ہے. حکمت والے سے خطائیں، غلطیاں کم ہوتی ہے اور درست باتیں، درست اعمال اور افعال زیادہ ہوتے ہیں. اور لوگوں کو اس کی چھوٹی سی بات، چھوٹے سے جملے، چھوٹے سے مقولے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں عربی ادب میں ایک کتاب ہے البیان والتبیین، جاحظ کی ہے، جاحظ کی البیان. جاحظ خود بڑا ادیب گزرا ہے، بڑی مہارت رکھتا تھا، عربی ادب میں اس کا نام ہے. اور اس کے کچھ لطیفے بھی ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں شروع میں. وہ اصل مقصود نہیں ہے لیکن تھوڑی آپ کی سستی دور ہو جائے اس وجہ سے، اور اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے طلباء کے لیے. جاحظ بڑا عالم، بڑا ادیب، بڑا زور بیان اور قلم کی طاقت رکھنے والا انسان، لیکن ظاہری جسمانی اعتبار سے انتہائی بد شکل، ٹھگنا. اس کا جسم دیکھیں نا، پستہ قد، قصیر، اور چہرہ، شکل و صورت کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. لیکن خوبی تھی علم کی، قلم کی طاقت تھی، لکھنے کی صلاحیت تھی، ادب تھا. اس کے ساتھ یعنی چہرے کے اعتبار سے بد شکل ہونے کے ساتھ ساتھ مزاح کا مزاج تھا.
کسی پر تھوڑا سا تبصرہ کر دینا کہ ہنسا دینا، عجیب سا جملہ کہہ دینا، یہ اس کے اندر تھا۔ شکل ایسی تھی جیسے نیپالی ہوتے ہیں، نیپالیوں کو دیکھا بھائی، وہ جو بیچ رہے ہیں اسٹیشن کے پاس، ان کی پھر بھی آنکھیں کھلی ہوئی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی بالکل آنکھیں نہیں کھلی ہوئی، جیسے ابھی پیدا ہوئے، ناک چپٹی، چہرہ بھی ایسا جیسا تیسا، اور پستہ قدی ہوتے ہیں زیادہ تر، انتہائی بد شکل تھا۔ تو مذاق بھی کر لیتا تھا دوسروں کا، کمنٹ پاس کر دینا، کچھ طنزیہ جملہ کہہ دینا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک باندی کو دیکھا، سامنے سے ایک باندی آ رہی تھی، باندی تھوڑی موٹی سی، کالی کلوٹی سی، سانسی ہوتے ہیں نا جیسے، ویسے کالی کلوٹی موٹی سی، اور چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ تو اس کے اندر تو یہ تھا کسی کو دیکھ کر جملہ کس دینا۔ اس نے کہا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانوروں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن، اس نے یہ جملہ فٹ کر دیا اس پر۔ تو وہ بھی پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہماری مثالیں دیتا ہے جنگلی جانوروں سے، خود کی تخلیق، خود کی شکل و صورت بھول گیا، کیسی ہے؟ ابھی خود کو کوئی بندر کہہ دے تو جائز کہتا ہے مجھے اس عورت نے خاموش کر دیا، ایسا جواب دیا تھا۔ اب اس کی شکل و صورت کیسی تھی جائز کی، وہ دیکھو۔ ایک بچہ رو رہا تھا اور وہ خاموشی نہیں ہو رہا تھا، اپنی ماں سے مطالبہ کر رہا تھا، ڈیمانڈ کر رہا تھا مجھے کھلونا چاہیے۔ کھلونا کیسا؟ کہ شیطان جیسا۔ اب شیطان کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اب وہ بیچاری پریشان، کیا کرے، بیٹا مان نہیں رہا ہے، شیطان کی کیا شکل ہے، صورت دیکھی نہیں۔ وہ کھلونا بنانے والے کے پاس گئی، سنار کے پاس، جو چاندی وغیرہ کا، لوہے کا جو بنا دے، ڈھال دے اس طرح کے کھلونا، اس سے کہا کہ مجھے بچہ پریشان کر رہا ہے، اس کو شیطان کی شکل کا کھلونا بنا دو۔ تو اس نے کہا یار میں نے دیکھا نہیں، نہ تو نے دیکھا، کوئی شکل صورت، کوئی ڈھانچہ، کوئی نمونہ لا کے دکھاؤ تو میں بنا دوں۔ تو وہ جاہز کے پاس آئی اور جاہز سے کہا کہ میرا ایک کام ہے، چلو۔ اس نے کہا اگر میری وجہ سے آپ کا کام ہو جاتا ہے، اس نے نہیں کہا کہ کیا ہے، اگر میری وجہ سے آپ کا کام بن جاتا ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلا، وہ سنار کے پاس یا لوہار کے پاس آئی، اور وہاں اس کو کھڑا کرنے کے بعد اس سے کہا اس جیسا، بس اتنا کہا۔ تو بعد میں اس نے پوچھا کہ بھائی کیا کام تھا، تو نے صرف اتنا کہا اس جیسا؟ تو جائز نے بتایا، عورت نے بتایا کہ میرا بچہ ضد کر رہا تھا مجھے کھلونا چاہیے، اور وہ بھی شکل و صورت اس کی شیطان جیسی ہو، تو آپ کو میں لے کے گئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے شکل و صورت کیسی تھی اس کی، لیکن علم تھا، ادب تھا، فن تھا، خصوصیت تھی۔ آج بھی اگر کوئی ادیب، عربی کا ماہر، جاہز کی کتاب نہیں پڑھتا ہے تو وہ ادیب نہیں سمجھا جاتا۔ آپ دیکھیے، یہ ہے قیمت۔ تو جاہز نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں پہلے سے لے کر اس کے زمانے تک جتنے حکیم، دانشور، سمجھدار لوگ گزرے ہیں، اور ان کے جملے جو مشہور ہیں نا، سبق والے، نصیحت والے، عبرت والے ہوتے ہیں نا، ہم نے کہتے ہیں نا بوڑھیا کہوے، ارے کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی بڈھے لوگ کہتے ہیں، تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ یوں۔ تو وہ حکیم اور دانشوروں کی باتیں، ان کے مقولے، ان کے جملے انہوں نے جمع کیے، اس میں حضرت علی بن ابی طالب کو بھی شامل کیا ہے، حضور کے داماد، چوتھے خلیفہ راشد، وہ بھی حکیم تھے، اللہ نے حکمت سے نوازا تھا، چھوٹے چھوٹے جملوں سے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ اور اس نے حضرت علی بن ابی طالب کا وہ جملہ نقل کر کے، وہ حکمت بھرا مقولہ نقل کر کے کہا کہ اگر اس کتاب میں دوسرے سارے حکمت بھرے جملے، کلمات، عبارات، مقولے نہ لکھتا اور یہی ایک لکھ دیتا تو کافی تھا سب کی طرف سے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب کا وہ مقولہ، وہ حکمت بھری بات جو ہے، وہ ہے قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر آدمی کی قیمت وہ ہے جس کو وہ اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہے۔ کسی ایک چیز میں، کسی ایک فن میں، کسی ایک بات میں اس کو مہارت حاصل ہو جائے،
اس میں محنت کر لے، کوشش کر لے، اور اس میں ایک امتیاز، اختصاص پیدا کر لے، اسپیشلائزیشن جسے کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر فلاں چیز میں اسپیشلسٹ ہے، کوئی چمڑی کے روگ میں ہے، کوئی بخار میں ہے، کوئی ہڈی کے ٹوٹنے اور اس کے جوڑنے میں، الگ الگ میدان ہیں، تو اسپیشلسٹ۔ تو قیمت کل امرئ ما کان یحسنہ، ہر آدمی کی قیمت اس میں ہے جس کو وہ اچھے طریقے سے کرے۔ اس لیے اگر آپ بھی، اور آپ کو آپ کے والدین نے یا بھیجا ہے یا آپ آئے ہیں خود، اسی لیے آئے ہیں کہ آپ کچھ اچھے بن جائیں، کچھ الگ بن جائیں، کچھ منفرد و ممتاز بن جائیں، تو وہ اگر آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو وہ کرنا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے، جس کے لیے آئے ہیں، ایک چیز یہ ضروری ہے۔ دوسرا، جو چیز کرنا چاہیے وہ ایسے ہی چل چلاؤ میں کر رہے ہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں احسان ہونا چاہیے، یعنی جو چیز آپ کو کرنی چاہیے وہ کر تو رہے ہیں لیکن اچھے طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی آپ کو اس وقت ملے گی جو چیز آپ کو کرنا چاہیے کر رہے ہیں لیکن اچھے طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، تو بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اچھے طریقے سے کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان میں نے پڑھا، ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اذا عمل احدکم عملا، جب تم میں سے کوئی کام کرے تو ایسا کرے کہ اس میں مہارت پیدا کرے۔ جو کسی چیز میں، فن میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے اس کی کوشش رائے گاں کبھی نہیں جاتی ہے، بیکار کبھی نہیں جاتی ہے، وہ آپ کی کوششوں کا بہترین رزلٹ، بہترین نتیجہ، بہترین انجام آپ کو دکھائے گا۔ حضور کے سامنے بھی یہ سب چیزیں تھیں اور صحابہ کے سامنے بھی تھی۔ آپ دیکھیے صحابہ جس نے جو عمل اختیار کیا اس میں خصوصیت اختیار کی، پیدا کی، دوسرا کوئی کام نہیں کیا جس کو وہ نہیں کر سکتے تھے، جو کام وہ اچھا کر سکتے تھے اس میں مہارت پیدا کر لی۔ آپ حضرت خالد ہیں تو حضرت خالد کی کیا خوبی تھی، کس چیز میں آپ کا کیا لقب ملا بتاؤ؟ سیف اللہ المسلول، اللہ کی کھلی تلوار، یعنی جہاد، دشمنوں کی گردنیں اڑانا، میدان جہاد میں صفوں کو چیرتے ہوئے اندر گھس جانا، یہ ان کا کام تھا، اس میں انہوں نے مہارت پیدا کی تو ان کو لقب ملا سیف اللہ المسلول۔ آپ علمی اعتبار سے دیکھیں، فقہ کے اعتبار سے دیکھیں، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے دیکھیں، وہاں آپ کو خالد کا نام نہیں ملے گا، میدان جہاد میں آپ کو ان کا نام چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری، دعوت کس کو کس طرح دی جائے، اپنے پیغام کی طرف کس کو کس طرح کھینچا جائے، یہ اللہ نے ان کے اندر خصوصیت رکھی تھی کہ اللہ کے نبی نے جب ان کو اپنے قبیلے کی غفار کی طرف بھیجا نا، اتنے بہترین انداز سے دعوت دی کہ پورا قبیلہ غفار ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ یہ خوبی تھی ان کی، لیکن ان کے اندر کوئی عہدہ منصب سنبھالنے کی خوبی نہیں تھی، نہ انہوں نے اس کے لیے کوشش کی، وہ اس کو نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے نہیں کی، جو کر سکتے تھے اس کو اچھے انداز سے کیا۔ حسان ابن ثابت، کون ہے حسان ابن ثابت بتاؤ، بولو؟ شاعر۔ اشعار جب آپ پڑھیں گے نا، حضور کی تعریف میں بھی بہت اچھے کہے، دشمنوں کو جواب دینے میں بھی، حوصلہ بڑھانے میں بھی۔ اشعار جب ان کے پڑھے جائیں حوصلے بڑھتے ہیں، دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ آپ اشعار پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ان سے بہادر زیادہ کوئی نہیں تھا، لیکن میدان جہاد کے وہ آدمی نہیں تھے۔ جہاد میں ان کو کہا جاتا نا سامنے دشمن جاؤ، نہیں جاتے تھے، لیکن اپنے میدان میں انہوں نے خوبی پیدا کی، اسی میں مہارت پیدا کی۔ وہ مقام جب آتا تھا تو پھر مورچہ سنبھال لیتے تھے، اشعار کے ذریعے سے کافروں کو، دشمنوں کو جواب دینے کا، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کا، ان کی حوصلہ شکنی کا بہترین طریقے پر انہوں نے کیا، آج تک نام زندہ ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کو آپ دیکھ لیجئے، جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا وہ کیا اور اچھے طریقے سے کیا۔ اسی کو اس میں کہا گیا ہے حضرت علی کے اس مقولے میں، حضور کے فرمان میں، کہ قیمت کل امرئ ما کان یحسنہ، ہر آدمی کی قیمت، اہمیت
اس چیز میں ہے جس کو وہ اچھے طریقے سے کرے، جس میں وہ احسان پیدا کرے۔ اب ایک بات، اس سے پہلے والی جب گفتگو ہوئی تھی آپ سے، اس میں نے محمد علی قلعے کا کوئی واقعہ سنایا تھا، شاید مجھے یاد آ رہا ہے، کون سا واقعہ تھا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن سنایا ضرور تھا۔ محمد علی قلعے کو جانتے ہو؟ بولو کون تھا؟ جلدی بولو، بات جلدی ختم کرنی۔ باکسر تھا، باکسر تھا۔ محمد علی قلعے کی کامیابی کے بعد باکسنگ کے میدان میں اپنے حریفوں کو شکست دینے کے بعد ان سے انٹرویو لیا گیا۔ انٹرویو میں یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ باکسر نہ ہوتے اور اس میدان میں اگر آپ کامیابی نہ حاصل کر پاتے تو آپ کیا ہوتے؟ یہ سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں ایک عظیم، بہترین، کامیاب ترین باکسر ہوں، اگر میں باکسر نہ ہوتا تب بھی جس میدان میں ہوتا بہترین ہوتا۔ اور آگے جو جملہ کا وہ دیکھیے، ہو سکتا ہے میں کچرا صاف کرنے والا، کوڑا کرکٹ بیننے والا، چننے والا آدمی ہوتا تو بھی اپنے میدان میں ماہر ہوتا کہ صفائی اچھی کر لیتا، کوڑا کرکٹ اچھی طریقے سے بن لیتا، اس میں بھی مہارت پیدا کر دیتا، یہ بات ضرور ہوتی مجھے۔ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ باکسر نہ ہوتا، جس میدان میں وہ ہوتا، جو کام اختیار کرتا وہ میں بہتر طریقے پر کرتا کہ مجھ سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کچرا صاف کرنے کا، روڈ صاف کرنے کا کام میرے ذمے ہوتا یا میں اس کو کرنے پر مجبور ہوتا تب بھی میں اچھے طریقے سے کرتا، اس میں بھی میں مثال بنتا، نمونہ بنتا۔ یہ ہے چیز انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ کریں گے بھائی؟ بولو۔ اب یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ ایک ہوتا ہے آپ کو باہر سے کوئی حوصلہ دلائے، سن رہے ہیں؟ باہر سے حوصلہ، جیسے مدرسے والوں نے یہ سب کچھ آپ کے انتظام کے لیے، سہولت کے لیے بنا دیا، اساتذہ وقت پر آ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، نماز وغیرہ کا آپ کو پابند بنا رہے ہیں، اور یہ اساتذہ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، جیسے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، کچھ باتیں بتائی، کچھ قصے بتائے، اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ بولو بھائی۔ یہ باہر سے حوصلہ مل رہا آپ کو، یہ باہر سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ باہر سے حوصلہ افزائی کچھ دیر کے لیے کام کرے گی، ہو سکتا ہے کل تک اس کا اثر ختم ہو جائے، یہ ایک ہفتے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثال تھوڑی خراب ہے لیکن میں دیتا ہوں۔ گدا گاڑی دیکھیے، گدا گاڑی، گدا، اس کے پیچھے گاڑی لگا دی گئی، گاڑی پر تھوڑا بوجھ ہے، گدا بھوکا ہے اور چل نہیں رہا آگے، اور گاڑی کا مالک، گدے کا مالک آ کے جاگے گاجر دکھائے اس کو۔ ابھی تک تو وہ احساس دلا رہا تھا کہ میں چل نہیں سکتا، بھوکا ہوں، لیکن آگے جا کر گاجر دکھائی تو اندر کی جو بھوک تھی وہ اور جاگ گئی، تو تھوڑا وہ کھینچ کے آواز اگرچہ نکالتے ہوئے، ری خارج کرتے ہوئے چلے گا، لیکن چلے گا گاجر کو دیکھتے ہوئے۔ گاجر آپ نے اس کو کھلا دی، پھر وہ رک جائے گا، پھر دور جا کر تھوڑی اور گاجر دکھاؤ، گاجر دکھاؤ، کیونکہ اندر بھوک ہے۔ لیکن گدھا پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کو آپ، وہ چل نہ رہا ہو اور آگے آپ گاجر دکھائیں، چلے گا؟ کیونکہ یہ خارجی طاقت ہے، وہ اس کو ہلا نہیں پا رہی۔ خارجی طاقت بھی حوصلہ دینے والی اور اندر کی بھی طاقت، تب جا کے وہ چلے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے، باہر سے جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ کام تو کرتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے۔ اندر آپ کے اندر آگ لگی ہوئی ہو، اندر آپ اپنے آپ کو حوصلہ دینے والے ہو، محنت کے لیے، مشقت کے لیے جد و جہد کرنے والے کا جذبہ رکھنے والے ہو، اندر سے آپ کے یہ چیز ظاہر ہوتی ہو نا، وہ چیز آپ کو بہت دور تک محنت کرنے پر آمادہ کرے گی۔ تو آپ اپنے اندر سے وہ جذبہ بیدار کیجیے، آپ اپنے اندر سے وہ آگ لگائیے جو آپ کو ہر چیز، ہم تو پہلے بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ معمولی چیزیں ہیں، ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، ان کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر خوبی رکھی ہے، امتیاز رکھا ہے، اس کو چمکانے کی ضرورت ہے، نکھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کو آگے بڑھانے کی، اس کو تلاشنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو مدرسے میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہے نا، یہ سب ان چیزوں کو نکھارنے کے لیے۔ کوئی اچھی قرات کر سکتا ہے،
اس کو نکھارے. کوئی نعت پڑھ سکتا ہے، اللہ نے آواز دی ہے، بہترین لہجہ دیا، لیکن اس کو نکھار ہی نہیں رہا، احسان نہیں پیدا کر رہا، اس میں عمدگی پیدا نہیں کر رہا، امتیاز نہیں پیدا کر رہا ہے، نکھار نہیں رہا ہے، پھر آپ کی کمی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اچھا رزلٹ بھی نہیں ملے گا. جو نعت خواہ ہے اچھا، وہ نعت خوانی کے اندر مہارت پیدا کرے، امتیاز پیدا کرے. کوئی کسی فن کو اچھی طریقے سے اس کے اندر اس کو صلاحیت خوبی ہے یا جذبہ ہے کسی فن میں مہارت پیدا کرنے کا کہ نہ ہو اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے، کسی کو صرف، کسی کو فقہ میں جذبہ ہے، کسی کو تفسیر کا ہے، تو اس کے اندر آگے بڑھے، اس کے اندر امتیاز پیدا کرے. اور اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے اندر آگ لگا دیں، اندر سے حوصلہ افزائی ہو آپ کی خود کی، تب جا کے ہوگا، باہر سے نہیں ہوگا. باہر سے حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، کچھ بن جائیں گے لیکن لولے لنگڑے بنیں گے. ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. یہ جو کاٹنے والا کیڑا ہوتا ہے نا، یہ پیلا والا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، ٹونٹیا آسٹریلیا والا ہے. تو یہ ٹانٹیے جو ہے نا، یہ مٹی میں پیدا ہوتے ہیں، خول ہوتا ہے اس کے اندر، بچے کی شکل میں ہوتے ہیں. یہ جب اندر ہوتے ہیں نا تو اپنے خول کو، یا میں انڈے کی مثال دے دیتا ہوں. انڈا جو ہوتا ہے نا، اندر چوزا ہے، بچہ ہے، باہر سے آپ پھوڑیں تو چوزا صحیح سالم نکلے گا؟ نہیں نکلے گا، لولا لنگڑا ادمرا نکلے گا اور اپاہج نکلے گا. لیکن وہی اندر سے کوشش کرے، اور اندر سے کوشش کرنے کے بعد خول کو پھاڑ دے، تو پھر صحیح سالم نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ بالکل صحیح سالم نکلے گا. انڈے سے چوزا ہو یا وہ مٹی سے نکلنے والا ٹانٹیے کا بچہ ہو، وہ صحیح سالم نکلے گا، مضبوط نکلے گا، صحت مند نکلے گا. بس یہی ہے، آپ اپنے اندر سے جذبہ پیدا کر لیں گے تو گویا آپ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر کوئی آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکے گا، حوصلہ توڑ نہیں سکے گا. باہر سے حوصلہ افزائی کچھ دنوں کے لیے ہوگی، اس کی تاثیر کچھ لمحوں کے لیے ہوگی، کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے ہوگی. اندر سے آپ پیدا کر لیں گے یہ جذبہ تو پھر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور جس چیز میں بھی جذبہ آپ کا ہے، اس فن میں اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کیجئے، تو پھر آپ کی اہمیت بڑھے گی. قیمت کل امرئ ما کان یحسنہ، ہر آدمی کی قیمت اہمیت اس میں ہوگی جس کو وہ اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہے. پھر آپ دیکھیے لوگ اہمیت بھی دیں گے، لوگ وزن دیں گے، لوگ آپ کو کچھ سمجھیں گے، آپ کی اہمیت بڑھے گی. ورنہ ظاہری شکل و صورت کتنے بھی اچھی بنا لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ مشہور شعر ہے، پہلے بھی میں سناتا رہا ہوں. کسی نے کہا ہے، کوئی خوبی ہو تو دشمن بھی کرے گا اعتراف، کوئی خوبی ہو تو دشمن بھی کرے گا اعتراف، صرف کر و فر سے مل سکتا نہیں اونچا مقام. پگڑی اچھی سی باندھ لی، پٹکا ڈال لیں، شیروانی پہن لیں، جوتے بہترین سے بہترین ہو، گاڑی بھی بہت شاندار ہو، کوئی اہمیت دے گا؟ نہیں اہمیت دے گا. نہ آپ کو بولنا آتا ہے، نہ تقریر کرنا آتا ہے، نہ بیان کرنا آتا ہے، نہ قرآن صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نماز میں اچھے طریقے سے پڑھ لیں، قرات کر لیں، نہ نعت خوانی کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام. جس فیلڈ میں ہیں آپ اس فیلڈ کا کوئی کام اچھے سے نہیں کرتے ہیں. صرف کر و فر سے مل سکتا نہیں اونچا مقام، آب شیریں کوزے گل میں بھی شیریں ہی رہے. بہت مشکل ہے. آب شیریں، میٹھا پانی، مٹی کے برتن میں بھی میٹھا ہی رہے گا. اندر خوبی ہے تو جاہز جیسا بد شکل ہے، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، ٹھگنا ہے، آنکھیں بھی بند جیسی ہے، ناک بھی چپٹا ہے، سر بھی بال گنگریالے ہیں. کوئی ان چیزوں کی، ظاہری چیزوں کی حیثیت نہیں ہے. اندر خوبی ہے. آب شیریں کوزے گل میں بھی شیریں رہے، میٹھا پانی مٹی کے برتن میں بھی میٹھا ہی رہے گا. آب حنظل جام جم میں بھی کرے گا تلخ کام. جام جم، جمشید وہ ایران کا بادشاہ تھا، اس کا جام تھا، بہت مشہور ہے تاریخ میں، آپ سرچ کر کے دیکھنا جام جم. اور آب حنظل کڑوا پانی، حنظل کا، تنبے کا کڑوا پانی جام جم میں بھی رکھ دیا جائے تب بھی وہ کڑوا ہی رہے گا. سمجھ گئے بھائی؟ یا سمجھائیں؟ اور تو محنت کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو محنت کرنے کی، اور پھر اس محنت کا
اچھا رزلٹ، اچھا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے، آپ کے مستقبل کو روشن کرے۔ وآخر دعوانا الحمد